32واں خواب نامہ مرد اور عورت کی دوستی 3 جون 2018۔ درویش کا رابعہ کو سلام جو بہت دور بھی ہے اور بہت نزدیک بھی۔ درویش بہت خوش ہے کہ اس کا 10,000 میل دور بیٹھی رابعہ سے مکالمے کا سلسلہ خطوط کا تبادلہ جاری ہے، ایسے خطوط جن سے دوستی کی خوشبو آتی ہے۔ رابعہ نے اس دوستی کا راز یہ بتایا ہے، ایک مرد اور ایک عورت کی نہیں، 2 انسانوں کی دوستی ہے۔ درویش رابعہ سے متفق ہے، لیکن یہ اضافہ کرنا چاہتا ہے یہ 2 ایسے انسانوں کی دوستی ہے جو ادیب بھی ہیں اور سچ کی تلاش میں نکلے ہوئے مسافر بھی ہیں۔ درویش رابعہ کے بارے میں نہیں جانتا، لیکن اپنے بارے میں بخوبی جانتا ہے۔ اس کی رابعہ سے دوستی ممکن نہ ہوتی اگر اس کی اپنی زندگی میں ہوم ورک نہ کیا ہوتا۔ آج وہ رابعہ سے اپنا ہوم ورک شیئر کرنا چاہتا ہے۔ درویش جب مشرق میں رہتا تھا، ایک دوست نے اس سے پوچھا تھا کیا عورت اور مرد کی دوستی ممکن ہے، انسانی دوستی جس میں رومانس اور جنسی تعلقات شامل نہ ہوں؟ درویش نے کہا تھا ہاں ممکن ہے، اس کے لیے 2 خاص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ درویش کا دوست درویش کے موقف سے متفق نہ تھا۔ اس نے کہا اس نے مشرق میں اس قسم کی کوئی دوستی کبھی نہیں دیکھی۔ درویش مشرق کے گھٹن زدہ اور جنس زدہ ماحول میں عورت سے دوستی کے خیال، تجربے، خواب اور آدرش پر عمل نہ کر سکا، لیکن جب وہ مغرب میں آ بسا تو اس کی ایک خاتون سے ملاقات ہوئی جس کا نام ڈونا تھا۔ وہ اسپیشل نیڈز بچوں کی استاد تھی اور بعد میں پرنسپل بن گئی۔ درویش کو ڈونا بہت مخلص اور ہمدرد دکھائی دی اور اس کی ڈونا سے دوستی ہو گئی۔ وہ دونوں گھنٹوں باتیں کرتے، سیر کے لیے جاتے، لنچ ڈنر کھاتے۔ درویش اور ڈونا کے مشرقی کلچر اور ڈونا درویش کے مغرب کی ثقافت سے متعارف کرواتی۔ ایک دفعہ وہ دونوں کشتی میں بیٹھ کر ایک فرینچ جزیرے کی سیر کے لیے بھی گئے۔ ساری رات کے ایک کمرے میں دونوں علیحدہ علیحدہ بستروں پہ سوئے، لیکن اندر کا مرد اور عورت نہ جاگے۔ اس رات کے بعد درویش کو یقین آ گیا وہ اپنے اس خیال، خواب اور آدرش پر عمل بھی کر سکتا ہے۔ درویش کو اپنی دوستی پر فخر تھا، لیکن پھر کیا ہوا؟ کچھ لوگوں کی نظر تو لوگوں کے درویش کی ڈونا سے دوستی حسد کرنے لگے، ڈونا کے بارے میں شہر میں افواہیں پھیلانے لگے۔ درویش کو یہ بہت بری لگی، اسے بہت دکھ پہنچا کہ کچھ لوگ ان کی معصوم اور مخلص دوستی کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ آخر ایک دن درویش نے ڈونا سے کہا میں آپ کی عزت کرتا ہوں، آپ سے دوستی کا بڑا احترام کرتا ہوں، میں نہیں چاہتا آپ میری وجہ سے بدنام ہو۔ اگر آپ چاہیں تو ہم ملنا بند کر سکتے ہیں، اس دوستی کو خدا حافظ کہہ سکتے ہیں۔ ڈونا نے مسکراتے ہوئے کہا ہماری دوستی کی بنیاد اخلاص پر ہے، ہمارے ضمیر صاف ہیں، ہم اس بات کی فکر نہیں کرنی چاہیے لوگ کیا کہیں گے۔ درویش ڈونا کی ہمت اور اخلاقی جرأت سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے ڈونا سے حوصلہ پایا اور دوستی کو قائم رکھا۔ ایک شام ڈونا نے درویش سے کہا یہ رشک، حسد، یہ جلن، یہ جیلسی سب عارضی ہے، ایک دن میری شادی ہو جائے گی اور میرا شوہر ہماری دوستی کو قبول کر لے گا، اس کے بعد یہ سب افواہیں جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی۔ درویش کو ڈونا کی باتوں کا یقین نہ آیا، لیکن وہ خاموش رہا۔ زمانۂ طالب علمی ختم ہونے کے بعد درویش سینٹ جارج کا شہر چھوڑ کر وڈبی چلا آیا، جہاں وہ ماہر نفسیات کے طور پر کام کرنے لگا۔ شہر چھوڑنے کے باوجود درویش کے ڈونا سے دوستی برقرار رہی اور آخرکار ایک دن ڈونا کا فون آیا ایان کے عشق میں گرفتار ہو گئی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن شادی سے پہلے وہ چاہتی ہے کہ این درویش سے ملے اور درویش ڈونا کو این کے بارے میں رائے دے۔ چنانچہ ڈونا اور این وڈبی آئے اور درویش کی کٹیا چند دن رہے۔ درویش این کے خیالات اور نظریات اور کردار سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے شادی کی حمایت میں اپنا ووٹ دیا۔ اس دوران درویش کی این سے بھی دوستی ہو گئی۔ جب درویش کی این سے بے تکلفی ہوئی تو این نے کہا جب ڈونا نے کہا وہ چاہتی ہے درویش سے ملوں تو میں گھبرایا، کیونکہ درویش ایک ماہر نفسیات ہے۔ اسے این سمجھا کہ ڈونا کی تحلیل نفسی کروانا چاہتی ہے، لیکن بعد میں این کو احساس ہوا کہ درویش کا ڈونا کا دوست ہونا اس کے لیے ماہر نفسیات ہونے سے زیادہ اہم تھا۔ چنانچہ جب ڈونا کی این سے شادی ہوئی تو درویش بھی اس میں شامل تھا۔ اس دن درویش کو ڈونا کی پیشن گوئی یاد آئی جو صحیح ثابت ہوئی۔ ڈونا سے دوستی درویش کے ہوم ورک کا آغاز تھا۔ ڈونا سے دوستی کے بعد درویش کی اپنی ایک نرس رفیق کار اینے سے دوستی ہوئی جو ایک عیسائی خاندان کی پروردہ تھی۔ پھر درویش ایک سوشل ورک ہلڈلی سے دوستی ہوئی جو ایک یہودی خاندان کی بیٹی تھی۔ پھر درویش کی ایک ٹرینیڈاد
کی سیاہ فام اینجلا سے دوستی ہوئی جو بہت مذہبی تھی اور چرچ میں گاتی تھی۔ ان تمام دوستیوں سے درویش کو اندازہ ہوا وہ رنگ، نسل، زبان اور مذہب سے بالاتر ہو کے عورتوں سے دوستی کر سکتا ہے، لیکن یہ سب دوستیاں مغرب کی عورتوں سے تھیں۔ درویش نے جب کبھی کسی مشرق عورت سے دوستی کرنے کی کوشش کی تو وہ دوستی مسائل کا شکار ہو کر ختم ہو گئی۔ پھر درویش کے عمر کا نیا باب اس دن شروع ہوا جس دن اس کی ملاقات ایک مشرقی خاتون زہرا نقوی سے ہوئی۔ زہرا نقوی نے درویش کو ملتے ہی کہا، درویش میں آپ کی دوست بننا چاہتی ہوں۔ درویش نے مسکرا کر کہا، وہ کیوں؟ زہرا نے کہا، میں آپ کی کتاب لو، سیکس اینڈ میرج پڑھی ہے۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا ہے جب آپ کبھی کسی مشرقی عورت سے دوستی کرنا چاہتے ہیں تو اس خاتون کا باپ، بھائی، شوہر، بیٹا آپ دونوں کی دوستی کو شک کی نگاہ سے دیکھنا شروع کرتا ہے اور دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتی ہوں ہماری دوستی میں کوئی بھی مخل نہیں ہوگا، ہماری دوستی پر کوئی مرد اعتراض نہیں کرے گا۔ اس طرح درویش کی زہرا سے دوستی ہو گئی جو آج تک قائم ہے۔ زہرا سے دوستی کے بعد درویش کو حوصلہ بڑھا اور اس نے کئی اور مشرقی خواتین سے دوستی کی۔ یہ تو درویش کے ہوم ورک کی تفصیل ہے۔ درویش تو یہ ہوم ورک مغرب میں رہ کر کیا۔ درویش رابعہ سے متاثر ہے کہ اس نے عورت کے ہوتے ہوئے مشرق میں رہتے ہوئے یہ ہوم ورک کیسے کر لیا، اس لیے درویش نے رابعہ سے کہا تھا اس دوستی کا زیادہ کریڈٹ رابعہ کو جاتا ہے۔ درویش آج بہت خوش ہے، اس نے ایک نیا پروجیکٹ شروع کیا ہے۔ وہ چند ہفتوں میں اپنے ادیب اور طبیب دوست بلند اقبال کے ساتھ مل کر جو حمایت علی شاعر کے بیٹے ہیں ایک ٹی وی کا ہفتہ وار پروگرام ان سرچ آف وزڈم کر رہا ہے۔ اس پروگرام میں وہ ایک فلسفی اور کتاب پر تبادلہ خیال کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ صدیوں سے ساری دنیا دانشور اور انسانیت کے دانش کے لیے کیا تحفے دیتے رہے ہیں۔ درویش نے اس پروگرام کے لیے 50 فلاسفروں اور 100 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے اور وہ ان فلسفیوں اور ان کتابوں کا عام فہم زبان میں تعارف کروانا چاہتا ہے۔ چنانچہ آج صبح درویش نے چینی فلاسفر کنفیوشیس اور لاؤس پر ایک مضمون لکھا ہے، اس لیے درویش بہت خوش ہے۔ جب درویش کو کوئی تخلیقی کام کر لیتا ہے اس کے اندر کا بچہ جاگ جاتا ہے اور بچوں کی طرح آئس کریم یا کسی میٹھی چیز کی فرمائش کرتا ہے۔ اب درویش رابعہ سے اجازت چاہتا ہے اپنے اندر کے بچے کی ضد پوری کرے تاکہ وہ آئندہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرے، اس کی طالب علمانہ حیرت کو قائم رکھے۔ درویش کا خیال ہے کسی بھی شاعر یا ادیب کی کامیابی کے لیے ضروری ہے اس کے اندر کا حیرت کا بھرپور بچہ زندہ رہے۔ رابعہ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خدا حافظ۔